ساری تعریفیں اللہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و تمام سامعین اور تمام حاضرین کی خدمت میں عرض ادب پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ذکر مبارکہ کے حسین ماحول کی اجازت دی کہ ہم سب بیٹھیں اور اس بی بی عالم، اس بی بی کائنات کا ذکر کریں کہ جن کی وجہ سے انسان کو ابھی تک بھروسہ ہے کہ وہ بھی جنت دیکھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام مہدی دی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف آپ تمام علماء کرام، بالخصوص ایس این این چینل سے وابستہ تمام اراکین اور اس خدمت کو انجام دینے والے فرنٹ دا سین، بیہائنڈ دا سین، جو بھی مومنین مومنات اس بی بی دو عالم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور تمام ناظرین جو وقت نکال کر اپنی نجات دینے والی کا ذکر سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر مقدس کا موقع بار بار عطا فرمائے، سننے کا بھی اور ذکر کو انجام دینے کا بھی موقع بار بار عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کاموں کو بالکل نمایاں طور پر اور جدا کے اس کائنات کے قصوں سے جدا کر کے پیش فرمایا ہے، اور ہر طرح سے بی بی کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسالت مآب کے جو بیٹے دیے، خود رسول اللہ کی اولادوں میں بھی یہ فرق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رکھا کہ آپ کے جو دو بیٹے ہوئے وہ اعلان رسالت سے پہلے اس دنیا میں آئے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو آئیں وہ بعثت کے 5ویں سال اس دنیا میں آپ نے جو ہے آنکھیں کھولی، تاکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کے جو بیٹے اعلان نبوت سے پہلے جن کو رسول نے آغوش میں لیا، یہ کہا جاتا کہ ایک باپ بچے کو آغوش میں لے رہا ہے، لیکن اعلان رسالت کے بعد اگر رسالت مآب اس کام کو انجام دیتے ہیں، بیٹی کو آغوش میں لے رہے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ایک رسول آغوش میں لے رہا ہے۔ وما محمد الا رسول، یعنی یہ نمایاں جدا گانا طریقے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آیت تطہیر کہ جو سلسلہ ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے بابا سے متعلق ہے۔ چونکہ حدیث کسا کا یہ ذکر ہماری ہر بزم کو پرنور بناتا ہے، جس کا ذکر ہماری بزم کو پرنور بناتے، اس کا وجود بابرکت کیا کچھ ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ وہ بی بی دو عالم ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جبریل نے آ کے یہی تو پیغام دیا تھا کہ انما خلقت سمعا مبنیا وارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا، یہ تمام چیزیں کہ اللہ اے میرے اہل بیت تمہارے صدقے میں اس کو بنایا ہے، چاہے یہ چمکتا ہوا چاند اور سورج ہو، چاہے یہ زمین کا فرش ہو، یہ آسمان کا شامیانہ ہو، یہ سب میں نے تمہارے، یعنی تمہارے لیے کا معنی ہے کہ یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تحفہ کیوں کہلوا رہا ہے
تاکہ پتہ چل سکے پہلے محبوب ہوتا ہے پھر تحفہ دیا جاتا ہے۔ اس سبحان کے ہوں، معنی اللہ، یہ ہے سبحان کہ اللہ۔ پہلے سبحان اللہ۔ ان کو بنایا گیا پھر تحفے کا اہتمام کیا، یعنی ان کے انوار، چونکہ یہ زمین پر گفتگو بھیجی جا رہی ہے، آسمانی گفتگو میں، تو یہ بہت اچھا اول لگتا ما ہے بھائی، واہ خلق واہ واہ اللہ واہ۔ نون کے اعتبار سے ہے کہ خدا بند عالم بتا رہا ہے کہ اے اہل بیت میری اس خلقت کو دیکھو، یہ تمام خلقت جس کے لیے انسان جو ہے اہل دنیا ہو گیا، وہی تو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے ہو گیا وہ اہل دنیا ہو گیا، اور جس نے ٹھوکر مار دی وہ مولا کائنات ہو گیا، مولا ہوں، کائنات ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کی تمام اہتمامات جو اس آئے تطہیر کے نازل ہونے میں، تو اس دن ان کو پاک کیا نہیں گیا ہے بلکہ ان کے پاک رہنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئے تطہیر جو ہے یہ حقیقت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے فائدے کی بات نہیں، ہمارے لیے فائدے کی بات ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم کا یہ اہتمام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کو اور کی کا مسئلہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ دنیا کو اور کی کے مسئلے کو حل کر لے تو ان کے جو ہے 90% مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے کہ جو خدا۔ دوسرا یہ کہ جو خدا کے کام ہیں وہ تو ہم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، اور جو ہمارے کام ہیں وہ ہم خدا کے ذمے اور ملائکہ کے ذمے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین انداز میں جانتا ہے کہ کن کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم ان کو پیش کرتا ہے ان کی طہارت کے لیے۔ جیسے اب اس آئے تطہیر پہ مسلمانوں نے جو ہے اپنی قلم کو چلانا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت آپ کو ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دیکھیے آئے تطہیر جو ہے، تطہیر باب تفعیل کا صیغہ، باب تفعیل کا صیغہ ہے تطہیر۔ اگر تطہیر کے معنی پاک کرنے کے ہوں گے تو پھر توحید کا معنی بھی ایک کرنے کے ہو جائے، کیونکہ توحید بھی باب تفعیل کا صیغہ، سمجھ؟ تو توحید بھی یعنی خدا ایک کیا ہوا ہو جائے گا۔ جس طرح ہم خدا کی ذات کو ایک کیا ہوا نہیں مانتے، اس کو ایک ہی مانتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی طہارت کا اعلان کہ تمہیں ایسے ہی پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے بی بی دو عالم کے سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائی قرآن مجید میں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو رسول کو ہٹا کے پیش کی جاتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ جب کبھی کسی آیت کے سے پہلے قل آتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں رسول کو ہٹایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ رسول کو ہٹا کے، یہ رسول کے اوپر یہ حکم نہیں آتا۔ جیسے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں جو ہے رسول تو اپنی اجر رسالت پیش نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا۔ اس میں واہ اس واہ۔ رسول کو ہٹا کے پیش کیا جا رہا ہے جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کے باوجود اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کو اگر انسان پیار بھی کرتا ہے تو اگر رسول خود کو بھی پیار کرے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ پیار فاطمہ کے لیے بھی، یہ علی کے لیے بھی ہے، یہ حسن کے لیے بھی ہے، یہ حسین کے لیے بھی ہے۔ اور یہی بات ہے، بالکل اسی طرح سے پروردگار عالم نے ان کی محبت کو بھی قرار دیا اجر رسالت میں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا اور الا یہ دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو ادبی اعتبار سے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، نہیں، کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ اگر پیش کیا جائے گا معبود تو الا اللہ۔ اسی طریقے سے آئے مودت میں بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر نبی آپ کی اجر رسالت کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف اہل بیت کی مودت ہوگی، اہل بیت کی مودت ہوگی۔ اسی طریقے سے لیکن سور آئے انما میں، آئے تطہیر میں پروردگار عالم نے قل کے ذریعے بات نہیں کی ہے، انما کے ذریعے بات کی ہے کہ اگر کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹا نہیں سکتا، تاکہ یہ سبحان بات کو اللہ۔ بتا سکے کہ یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا بی بی دو عالم کا اہتمام یہی ہے۔ اب اگر رسالت موت کے معنی میں بات ہو جاتی، جبریل امین جو ہر روز کے آنے جانے والے، وہ اگر یہ سوال کر رہے ہیں یا رب ومن تحت ھذا الکساء، کہ اس کسائے یمانی میں کون ہے
کہ کون ہے، تو کبھی کسی نبی کے پاس جا کر نہیں کہا. اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رنگ بدلا ہوا ہے، آج اس نور کا معاملہ بدلا ہوا ہے. اب اگر کہہ دیا جائے کہ رسول ہے، رسول کی زوجہ ہے، رسول کے جو ہے اولاد ہے یا متعلقین ہیں، بچے ہیں، تو یہ عالم تو قلم لے کے تیار بیٹھا ہے کہ جہاں رسول یہ موقع دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، بلکہ جبریل کو بھی جب پوچھا تو کہا جبریل جانتے تو سب ہو، لیکن تم میرے مزاج کو جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ ہم اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت بتایا، وہ معدن الرسالہ، اور معدن رسالت بیان فرمایا. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی ہیرے کی کان بازار میں بکنے نہیں آتی، اس کے پروڈکٹ کے ذریعے اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے پروڈکٹ کے ذریعے سے. تو اب جن کو بیان کیا جا رہا ہے، جن کی بات ہو رہی ہے جس گھرانے کی، اس میں بتا جا رہا ہے کہ اہل بیت نبوہ وہ معدن الرسالہ. پھر آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کی آئیڈینٹی دو ہوتی ہے. شادی سے پہلے باپ کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، ڈاٹر آف لکھا جاتا ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. لیکن یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہچان سیدہ میں بالکل الگ اہتمام کیا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا کہہ کر پکارا. اب اس میں یہی بات آئی کہ یہاں پر کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت نبوت کو کلیئر کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے اس موقف کو کہ یہ جو اہل بیت نبوت ہیں وہ کون ہے. کہا کہ تعارف، کیونکہ گھر جس کا ہے تو پھر چادر جس کی ہے. تو یہ تمام اہتمامات ایسے نہیں ہے کہ اچانک رسول آئے. وہ چادر رسول نے ہی تو لا کے دی تھی نا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو تحفہ دیا اپنی محبوبہ کو، اپنی بیٹی کو، عزیز بیٹی کو دیا، جناب فاطمہ نے وہی دی. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز فاطمہ کی ہو جاتی ہے پھر رسول کو بھی مانگنی پڑتی، جو چیز فاطمہ کی ہو جاتی ہے پھر وہ رسول کو بھی مانگنی پڑتی ہے. یہ باغ فدر کے معاملے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اگر اپنا باغ بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد فاطمہ اس کی ایسی ملکہ ہے، ایسی مالکن ہے کہ پھر رسول کو بھی مانگنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ مجھے لا دو، کہا کہ بیٹی میں جو ہے ذوق محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر رہا ہوں، بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اور پھر اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ جسد میں ذوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بدن میں ذوق کی بات ہے کہ جو دماغ کے علاوہ ذوق ہے وہ بدن. اور وہ ذوق کیسا تھا؟ اگر وہ دوا کا، بیماری کا کوئی ذوق ہوتا تو بی بی دوا لا کے دے. لیکن آپ نے چادر لا کے دی کہ جس کے دامن میں رسول بھی سکون پائے. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ فاطمہ اس کے سکون اور چین کا نام ہے کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا سکون پاتی، جس کے صدقے میں یہ دنیا سکون پاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چادر مانگی گئی، گھر ان کا، چادر ان کی. آج بار بار سب کا اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاص اہتمام اللہ کی جانب سے، کوئی جو کہ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. علی بھی، حسن بھی آتے ہیں تو ماں سے پوچھتے ہیں، خود رسول آتے ہیں تو فاطمہ کے پاس آتے ہیں، حسن پوچھتے ہیں، حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں، امام علی مرتضیٰ گھر کے مالک آ کے پوچھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، خوشبو کا اندازہ ہے، لیکن یہ خوشبو اور دوبالا ہو جائے گی کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بتائے گی یہ میرے بابا کی بارے. یعنی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کے وجود کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرے تو پھر وہ ذکر جو ہے امٹ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا. اور پھر یہی کہا کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اور بنوہا میں اب آپ دیکھیں، باپ کی بات ہو گئی، شوہر کی بات ہو گئی، اور پھر بیٹوں میں صرف دو بیٹوں کی بات نہیں ہوئی، حضرت حجت تک کی بات ہو گئی ہے. بنوہا چونکہ عربی میں جو ہے جمع کا صیغہ دو پہ نہیں لگایا جاتا، یہ تو ظاہر سی بات تھی، صاف سی بات تھی. اور اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوا تھا، جناب محسن کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور عصمت کی بات صرف ہو رہی ہے. تو اس عصمت کے چادر میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں چاہیں تو اس زمرے میں آ جانا چاہیے ان کو. چونکہ اگر اس دنیا میں ان کے چاہنے والوں کو دو حصوں میں بانٹا، سادات اور غیر سادات، سادات ہیں تو اولاد سیدہ ہیں اور غیر سادات ہیں تو دعائے سیدہ. ہم سبحان ہمارا اللہ سبحان اللہ. دعا سے، ہمارا وجود ان کی ذات سے ہے. اور آپ اندازہ لگائیے
کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے صرف ہم اور آپ جو کہتے ہیں نبی کی بیٹی ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن دنیا کے جتنے بھی دین جو توحید پرست ہیں ان کو بھی بچانے والی، اس نسل کو بچانے والی ذات بھی فاطمہ زہرا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے، اسحاق اور اسماعیل. حضرت اسحاق کی نسل جناب مریم پہ آ کے رک گئی. حضرت عیسیٰ ملے ضرور لیکن ان کے پھر آگے نسل نہیں بڑھی. اور حضرت اسماعیل کی نسل پیغمبر ختم مرتبت کے بعد جناب سیدہ پر آ کر رک گئی، لیکن اس بیٹی نے صبح قیامت تک کے لیے اس نسل کو آگے بڑھا دیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر توحید پرست یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ کے مرہون منت ہے ہم سب کہ نسل ابراہیم کو بھی فاطمہ بچا کر لے، نسل ابراہیم کو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ بچا کر لے گئی ہیں. اور پروردگار عالم نے لیلۃ القدر میں بھی آپ کو جو لیلۃ القدر کہہ کر پکارا ہے، ورنہ اللہ اور رات کو کہے، اللہ اور رات کو کہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، چونکہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا تعلق تطہیر سے ہے. اور وہ تطہیر سے تعلق اس لیے انا انزلنا کا پروردگار عالم نے جس رات میں جس ظرف میں مظلوم کو نازل کیا، اس قرآن کو، اس مقدس قرآن کو پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر محفوظ رہنے والا اس مظروف کو کوئی ظرف مل سکتا. لہذا نسل رسالت مآب حضرت فاطمہ زہرا کو لیلۃ القدر کہہ کر پکارا کہ اے فاطمہ اگر آپ قرآن کے لیے ظرف بن جائیں گی تو یہ میرا کلام جو مظروف ہے وہ حیات پا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس کو، یعنی پھر کوئی اس کو نہیں داغدار کر سکتا، نہ اس کو برائی. اور پھر عزیزان گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ مبارکہ ہے جہاں جہاں پہ بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں لیل کے ساتھ جتنی بھی اضافتیں پیش کی ہیں ان سب سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صفات ہیں. کبھی لیلۃ المبارکہ کہا، کبھی لیلۃ القدر کہا، کبھی آپ کو جو ہے واللیل اذا یغشاہا کہا سورہ شمس میں بھی. تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اہتمام میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کو بڑی خوشی سے رسول کا یہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، چونکہ اس میں رسول کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، امت کے لیے فائدہ ہے کہ جس کو شافع محشر قرار دے دے. ورنہ محشر تو زہرا مرضیہ کے ایک سوال پر پورا ہو جائے گا. قیامت کے دن فیصلہ ایک سوال پر کہ بے ای ذنب قتلت، ایک ہاتھ میں جناب محسن اور ایک ہاتھ میں جناب علی اصغر کو لے کے اگر سیدہ کہہ دے بے ای ذنب قتلت تو بس ظالم اور مظلوم کا فیصلہ زہرا مرضیہ کے ایک جملے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ. سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حبیب الہی کے لیے کہ جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور عالمین کو سمجھنا ہے تو پھر اللہ اپنے آگے کیا لگا رہا، رب العالمین. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کا عالمین ہے، اور جہاں جہاں اس کا عالم ہے، عالمین ہے، وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. اور اس رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئی ہو اس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. اللہ آپ سب کو بی بی دو عالم سے پورا پورا ان کی ذات گرامی سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے، توفیق دے کہ ہماری محبت کے تار رسول اللہ تک اگر پہنچانی ہے اپنی محبت کو تو پھر یہی ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب اتباع میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ جب پورا ہوگا کہ جب تم رسول کی اتباع کرو. اور رسول، ورنہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا محبت کا دعویٰ تب ہوگا جب رسول سے محبت کرو، نہیں بلکہ محبت نہیں کہا جا رہا، اتباع کہا جا رہا ہے. اور اتباع اس میں کی جاتی ہے جو کام رسول کرتا ہے. جب رسول کام کر رہا ہے تو وہ تو قدم الیہا، اگر فاطمہ آ جائے تو اللہ کا حبیب اپنی مسرت کو چھوڑ دیتا ہے اور دوڑ کر جس کی شان یہ تھی کہ بہت آہستہ چلتا تھا فاطمہ کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے. اگر 10 قدم کا فاصلہ ہے 7 قدم رسول اللہ بڑھتے ہیں، 3 قدم فاطمہ بڑھ پاتی ہے. اور آگے بڑھ کر صرف یہ نہیں کہ استقبال بلکہ سینے سے لگانا، چومنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام اہتمام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں SNN چینل کے تمام اراکین کو، ہمارے مولانا عزیز جناب
اسلم صاحب کو, ہمارے علی عباس وفا صاحب کو, کہ بہرحال ان کا نام ان بہت کی بہت والدہ نے شکریہ. رکھا تھا, یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ سبحان زمین اللہ کی کیا سبحان اللہ. ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو آج ہم جزاک اس اللہ بیوی کا جزاک ذکر اللہ. کرنے بیٹھے ہیں کہ صاحب لولاک اور صاحب لوح و قلم جو ہے اپنی محبت کے ذریعے سے دنیا کو ایک حسین تحفہ دے کر چلے گئے ہیں. ہم اس حسین شام میں تمام عالمیان کو مبارکباد کرتے ہیں, اور خداوند عالم تمام گناہ گاروں کو حضرت زہرا مرضیہ کے صدقے میں معافی عطا فرمائے, اور اس عالم کو کرونا اور نہ جانے اور کتنی بیماریاں ان سے, اس امتحان سے نجات عطا فرمائے اور ہم الہی سب آمین کو الہی. اضافہ فرمائے. جزاک میں اللہ تاخیر جزاک. کے لیے معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس تاخیر ہو گئی, آ نہیں پائے پہلے, لہٰذا خداوند منان ہم سب کو موقع دے بار بار, اور اسی طرح سے ہم ان برادران کی نیک خدمات اور نیک آرزوئے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بات دل میں رکھنے والے کو کنجوس کہتے ہیں, اپنی بات اپنی محبتوں کو سب تک پہنچانے والے کو ہی جو ہے دلدار کہتے ہیں. اللہ جزاکم سبحانہ و اللہ تعالی ہم جزاکم سب کو اللہ. اور ایس این این چینل کو اتنا کچھ دے کہ وہ دنیا میں محبت اہل بیت کو اچھی طرح واہ سے واہ, بڑھے. بہت عمدہ بہت السلام عمدہ. علیکم واہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.